السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 17ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ میثاق مدینہ اور جدید معاہدہ عمرانی میں تنظیم معاشرت اور اصول حکمرانی میں حیران کن حد تک یکسانیت ہے۔ میثاق مدینہ کی بنیادی روح اس وقت اس معاشرے میں بسنے والے تمام گروہوں، قبیلوں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں ان کی مرضی و منشا کے مطابق شمولیت تھی۔ یہی آج کے معاہدہ عمرانی کی شرط ہے۔ تنظیم معاشرت کے لیے منظم گروہ یعنی سیاسی جماعت آج کی ضروری شرط ہے، اور میثاق مدینہ میں یہ الفاظ ہر 6 گروہ میں سیاسی طور پر ایک جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دراصل مقصد کی خاطر آگے بڑھنے کے مشترکہ حرکت و فعالیت کا ایک ابدی حصول ہے۔ آگے چل کر گروہ تقسیم ہوتے ہیں اور مزاحمت بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں، کیونکہ قانون قدرت یہی ہے۔ ایک نئے مذہب اسلام کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے۔ بانی مذہب نبی اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے محرک اور وضع اصول کے متفقہ سرپرست ہیں۔ تمام گروہوں، تمام مذاہب، یہودی، نصرانی، بت پرست یا غیر مسلم کے سربراہان و نمائندگان نے اس شرط پر اتفاق کیا کہ ہر شخص کو اپنا عقیدہ و مذہب رکھنے کی آزادی ہوگی۔ انسانی تجربات نے آج اسی اصول کو اقوام متحدہ اور تمام ممالک خصوصاً یورپ میں زیادہ شد و مت سے نافذ کیا ہے۔ مغرب نے اسے سیکولرزم کہا اور ہم نے ترجمہ میثاق مدینہ کی روح کے برعکس کر دیا اور مسلمانوں کو غلط پیغام دے دی۔ مناسب ترجمہ رواداری کے بجائے لادین کیا اور فتویٰ صادر کر دیا۔ دیت کے معاملات کو سابقہ قوانین کا پابند کر دیا۔ یاد رہے، اسلام کے باقاعدہ قوانین کے لیے اب بھی وہی نہیں آئی تھی۔ سابقہ رسم و رواج کو معاہدہ کا حصہ بنانے کا پیغام یہ تھا کہ تنظیم معاشرت جن قوانین و اصول پر رواں ہو، ان میں اس وقت تک تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے جب تک ان کی جگہ ان سے بہتر قوانین و اصول نہ آ جائیں۔ اس معاہدہ کی بنیادی روح اقتدار و قومی فیصلوں میں طاقتوروں کی اجارہ کا خاتمہ تھا۔ مدینہ کے تمام قبائل کے نمائندگان چاہے چھوٹے تھے یا بڑے، کمزور تھے یا طاقتور، اس معاہدے میں شریک کار تھے۔ سب کو یہی پیغام دیا گیا کہ اس معاہدہ کی روح سے قانونی لحاظ سے ہم سب برابر ہیں۔ عقیدہ و مذہب سب کا اپنا اپنا باقی رہے گا، البتہ اس ریاست مدینہ کے باسی ہونے کے ناطے سب کے شہری حقوق برابر ہوں گے۔ یوں طاقتوروں کو یہ پہلا پیغام تھا کہ تنظیم معاشرت میں ہر فرد و نفس برابر کے شریک ہیں۔ تنظیم معاشرت اور ریاست و اقتدار کے دائرے میں طاقتوروں اور کمزوروں کے درمیان یہ پہلا باقاعدہ معاہدہ تھا، جس کے بعد کمزوروں کو اپنے حقوق کی پہچان اور حوصلہ ملا۔ اس حوصلہ کا محرک اللہ کا نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ یہ وہ بنیادی فکر تھی جس نے آہستہ آہستہ انسانی معاشروں میں آگے بڑھنا شروع کیا اور ایک طویل جد و جہد اس زمن میں جاری رہی۔ مسلمان دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکمراں ہوئے۔ سرکشوں کی سرکوبی شاید حکمرانی کا بھی پہلا اصول ہے، کیونکہ یہ باقی رہنے اور آگے بڑھنے کی بنیادی شرط ہے۔ میثاق مدینہ کے کچھ عرصے بعد ہی ایک یہود قبیلے نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے سرکشی کی اور اس کی سرکوبی کی گئی۔ آگے چل کر مسلم حکمرانی کے انداز بدلتے گئے۔ طاقتوروں اور کمزوروں کا رشتہ مثالی نہ صحیح مگر جدوجہد جاری رہی، لیکن ایک اصول ضرور کار فرما رہا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ محض ایک ٹیکس جزیہ دے کر اپنے تحفظ کو یقینی بنا لیتے تھے۔ میثاق بہمنہ آباد 8ویں صدی میں عرب سے باہر ہندوستان میں ہوا۔ راجہ داہر اور اس کی فوج اور قوم کی شکست ہوئی۔ اس دور میں شکست کے بعد کے اصول وضع بہت خوفناک تھے۔ مسلمان حکمراں نے وہ بدل دیے اور لوگوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ میثاق مدینہ کی روح کے مطابق انسانیت کی بنیاد پر سلوک کیا۔ حیثیت کے مطابق جزیہ لگایا۔ آج بھی ٹیکس صنعت کاروں و تاجروں کی حیثیت اور اضافی رقم پر لگتا ہے۔ معاملات مقامی لوگوں کے یعنی براہمنوں کے سپرد کرنا، مندروں اور مورتیوں کو دوبارہ بنانے کا اجازت نامہ اور امن کا پروانہ دینا ایسے اقدامات تھے جو میثاق مدینہ یا عمرانی معاہدہ کا ارتقا تھا۔
طاقتوروں اور کمزوروں اور ریاستی نظم و نسق میں ہر فرد کی شرکت کو یقینی بنانے کی جدوجہد 16ویں صدی میں خصوصاً یورپ میں نمایاں طور پر سامنے آئی۔ اس جدوجہد کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ مذہب کے نام پر طاقتوروں اور طاقت کے بل بوتے پر آمروں کو شکست ہوئی۔ مذہب کے تصور کو عقائد سے اوپر عمل کرنے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔ آمرانہ طاقت کو عوامی شرکت کے تصور سے شکست دی۔ مذہبی عقل کو عملی میدان میں سیکولرزم کا نام دیا اور عوامی شرکت کے تصور کو جمہوریت کا نام دیا گیا۔ یہ دو اصطلاحیں ہیں، اگر مسلم دنیا کو یہ پسند نہ ہوں تو وہ ان کے متبادل بھی لا سکتے ہیں۔ اقتدار و قومی فیصلوں میں بلا امتیاز مذہب، رنگ، قبیلہ، زبان اور علاقہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے میثاق مدینہ کی روح کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ اس عمل میں میثاق مدینہ زیر بحث آیا ہو۔ جو چیز زیر بحث آئی وہ سابقہ صدیوں کا تجربہ اور علم تھا جو تاریخی لحاظ سے محفوظ تھا۔ علم ایک مسلسل روح ہے، ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ مذہب، رنگ، قبیلہ، زبان اور علاقہ کی قید سے آزاد آگے بڑھتا ہے اور انسان کو نئی حکمت عملی دیتا ہے، نئے تصورات و خیالات دیتا ہے۔ علم کا یہ ذخیرہ تاریخ جمع کرتی ہے، محفوظ بناتی ہے اور اگلی نسلوں کو تھما دیتی ہے۔ میثاق مدینہ انہی تاریخی ذخیروں میں سے ایک ہے جس کے محرک آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ 20ویں صدی کے انسان نے حقوق انسانی کا عالمی منشور مرتب کر کے شعور نبوت کو آگے بڑھایا ہے۔ 1948 عیسوی میں قائم ہونے والے ادارے اقوام متحدہ نے حقوق انسانی کا عالمی منشور منظور کیا۔ اس کو مرتب کرنے کی بھی ایک طویل تاریخ ہے۔ بل کی صورت میں 1966 عیسوی میں منظوری ہوئی۔ اس کے نکات بھی انسان اور انسانیت کی بنیاد پر ہیں۔ میثاق مدینہ کی روح نمایاں ہے۔ وقت جتنا آگے بڑھا ہے، انسان جتنا باشعور ہوا ہے، اس کی بنیاد پر یہ عالمی منشور بنا۔ یہاں اس کے اندراج کا مقصد یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے کہ فکر کیسے آگے بڑھتی ہے۔ میثاق مدینہ کے تحت بڑی کامیابی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود کہ وہ اسلام کی نئی تحریک کے بانی ہیں اور سربراہ سیاست مدینہ ہیں، یہ معاہدہ کیا کہ مذہب اختیار کرنے اور اس کے عقائد پر عمل کرنے میں اس طرح آزاد ہوں گے کہ دوسرے کسی فریق کو مذہبی یا عقائدی معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہ ہوگی، اور مسلمانوں کو یا ریاست کو یہ حق دیا کہ وہ دوسروں کے مذاہب میں مداخلت کریں۔ حقوق کا تعین مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ریاست کے برابر شہری ہونے کے ناطے کیا، اور سابقہ رسوم و رواج کو معاملات کے حل میں اہم ماخذ کے طور پر برقرار رکھا۔ یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا اقتدار وسیع ہونے لگا، وہی کے احکام بہت حد تک نئی صورت میں ظہور پذیر ہو چکے تھے۔ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میثاق مدینہ کی روح نے آگے انسانوں، خاندانوں، معاشروں اور قوموں کے ذریعے سفر کیا، اثرات مرتب کیے ہیں، عمل ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس وقت یہ اثرات ایک خاص نسبت سے مغرب میں زیادہ ہیں اور مسلم ممالک میں امرانہ حکومتوں اور مذہب اسلام کے نام پر جابرانہ اور قاہرانہ مزاج کی وجہ سے اثرات معدوم ہو چکے ہیں۔ مذہبی جابرانہ و قاہرانہ نظام یہاں تک تسلط جمائے بیٹھا ہے کہ ایک مسلک کو قرآن و حدیث کے ساتھ اپنی مرضی سے جوڑ کر اس کے خدائی اسلام کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ دوسرا، اس پاداش میں فتویٰ کا مستحق ٹھہرا کر کافر قرار دیا جاتا ہے اور پھر اس کے خلاف جہاد عین فرض قرار دے کر جنگ و جدل کی جاتی ہے۔ یہ کیفیت تمام مسلم معاشروں میں انارکی کا سبب ہے۔ یہی کیفیت یورپ میں 15ویں 16ویں صدی عیسوی میں کار فرما تھی، اور اس انارکی کا نتیجہ سابقہ طبقات کے خلاف بغاوت تھی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں انہوں نے انسان کو ترقی کے آسمان پر پہنچا دیا، اور انسان کی یہ ترقی نہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور نہ خدا کی منشا کے خلاف ہے۔ میثاق مدینہ میں تمام قبائل و مذاہب کے سرکردہ اور نمائندہ افراد نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئینی سربراہ قرار دیا۔ عوامی شرکت کا یہ پہلا واضح اعلان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلوں میں دوسرے لوگوں کو شریک کیا۔ یہود کے ایک قبیلے نے خلاف ورزی کی تو یہود کے امام پر ہی فیصلہ کے لیے ایک دوسرے فرد کو مقرر کیا گیا۔ انسانوں پر انسانی حکومت کا یہی تصور خلافت کا نام پاتا ہے۔ خلافت کا تصور آنے تک مسلم حکومت میں خاصی توسیع ہو چکی تھی، اس کے باوجود میثاق مدینہ کی روح کے مطابق ہی قوانین سلطنت بنائے جاتے تھے۔ بیعت یعنی حاکم یا خلیفہ بنے گا،
براہ راست دست مبارک پر ہر آدمی کی رائے لے گا۔ خلافت راشدہ کے بعد بھی بیعت کا یہ نظام چلتا رہا، اس میں کمزوریاں آنے لگی اور رفتہ رفتہ طاقتوروں نے جابرانہ قسم کی بیعت لے کر آمرانہ نظام قائم کر لیے۔ یہ آمرانہ نظام بادشاہوں، شہنشاہوں، ذل الہی کی صورت اختیار کر گیا۔ مسلم ممالک میں عوامی شرکت یا بیعت کو بلا دیا گیا اور 21ویں صدی میں بھی وہاں شہنشاہیت قائم ہے۔ جہاں مساق مدینہ لکھا گیا، جہاں 14 صدیاں پہلے لوگ اپنی مرضی سے اپنا حق رائے دہی بیعت استعمال کر لیتے تھے، زیادہ تر مسلم ممالک میں یہی ہے، اور جہاں عوامی شرکت کو موقع دینے کا رجحان بڑھتا رہا ہے، وہاں مصر کی طرح راتوں رات اپنی فوج ہی اپنے ملک کو فتح کر لیتی۔ گزشتہ چند صدیوں میں یورپ میں اقتدار، حکمرانی اور عوامی شرکت کی تحریک چلی۔ اس تحریک میں میثاق مدینہ اور خلافت کی بنیادی روح نمایاں نظر آتی ہے۔ اس کا یورپی یا انگریزی نام ڈیموکریسی ہے، اردو میں ہم نے اس کا ترجمہ جمہوریت کیا اور ساتھ ہی کافرانہ فتویٰ شد و مت سے جاری کر دیا، کیونکہ مسلم حکمران جو آمر، فوجی ڈکٹیٹر اور بادشاہ، شہنشاہ وغیرہ تھے، جمہوریت ان کے لیے دائمی موت کا پیغام تھی، اس لیے وہ کافر قرار پائی، اور آمر، فوجی امریت، بادشاہت اور شہنشاہیت عین اسلام قرار پائی، حالانکہ میثاق مدینہ اور خلافت کی بنیاد ہی ان کے خلاف بغاوت ہے۔ میثاق مدینہ میں ریاست کے تمام افراد کی نمائندگی کو یقینی بنایا گیا، اور اہم ترین بات، انسان ہی کو اس فیصلوں کا اختیار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے گروہوں یا انسانوں کا کوئی فیصلہ کرنا اس بات کا گماز تھا کہ کسی بھی ریاست میں جو لوگ بستے ہیں، اقتدار میں ان کی شرکت و مشاورت کو ممکن بنایا۔ خلافت کے تصور میں پہلی شرط ہی بیعت ہے کہ براہ راست ایک فرد کو ماننے یا نہ ماننے کا حق تھا۔ یہی وہ بنیادی پیغام آگے بڑھا، جستجو بھی رہی، جدوجہد بھی رہی، بالآخر خدا نے یہ کام مسلمان قوم کے علاوہ ایک دوسری قوم سے لیا۔ جمہوریت کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ تمام ریاستی افراد انسانوں کو ایک تحریری معاہدہ عمرانی کرنا ہے۔ ہر فرد اقتدار میں بدرجہ شرکت کرے گا، تحریری نظام کی روح سے اپنا ووٹ کا استعمال کرے گا، بہتر لوگوں کا انتخاب کرے گا جو ریاست کو چلائیں گے۔ درست نہ چلانے کی صورت میں ایک مقررہ مدت کے بعد لوگ پوری ٹیم بدلنے پر قادر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن بھی دبا دے تاکہ آپ کو بلا تاخیر میری ویڈیوز ملتی رہیں۔ مع السلامہ۔